پچھلی کلاس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جو لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ اسلام سکھانے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ تو اب وہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حضرت اسد بن زرارہ ہی کے گھر پر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم جہانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں۔ یعنی اگلے سال تک تقریباً آلموسٹ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ مدینہ میں مسلمان ہو چکے تھے، کچھ گھر باقی تھے، باقی سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسری بیعت عقبہ، تو پہلی دفعہ مدینہ منورہ سے 6 لوگ آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال پھر وہ 12 ہو گئے تھے، جس کو ہم نے پہلی بیعت عقبہ کہا تھا۔ یہ 12 لوگ گئے، مصعب بن عمیر ان کے ساتھ گئے، 1 سال محنت کی، دعوت دی، لوگوں کو تبلیغ کی۔ اب 1 سال کے بعد دوبارہ پھر یہ 13ویں سال موسم حج میں دوبارہ واپس آئے۔ نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ تو وہ تعداد جو پچھلے سال 12 تھی، اب وہ بڑھ کر 70 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے میں ہی تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا، اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیان، ایام تشریق وہ ہوتے ہیں جب حج ادا ہو جاتا ہے اور عرفات کے بعد تقریباً 1 یا 2 یا 3 دن جو ہیں مینا کے اندر رہتے ہیں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوں، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام و بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو اسلام نہ لائے تھے، ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں، اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلاں کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے، اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ نقیب کا مطلب ہے امبیسڈر یا میسنجر، جو بھی کہہ رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل نکل کر رسول اللہ کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔
ہماری کل تعداد 75 تھی، 75، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک عمارہ نصیبہ بنت کعب تھی جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری منی اسبہ بنت عمر تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم سب گاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ اس ٹائم تک حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ان کے کیئر ٹیکر تھے، تو اس لیے ساتھ آئے تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہوں نے شروع کی۔ گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح۔ مجلس مکمل ہو گئی، یعنی سب لوگ اکٹھے ہو گئے، تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پما کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دو ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے۔ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسے رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد کو ان سے محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت، طاقت و حفاظت کے اندر ہے، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھالو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے، تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں وہ اہل انصار کو بتا رہے تھے کہ تم نبی کو لے تو جاؤ گے، لیکن نبی کو لے جانے کے بعد پورے کا پورا عرب جو ہے نا وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پروٹیکٹ کر لو گے، ان کی حفاظت کر لو گے، تو پھر تو لے جاؤ۔ لیکن اگر تمہیں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ نہیں کر پاؤ گے، تو پھر تم انہیں مکہ میں ہی چھوڑ دو، ہم خود اپنے بیٹے کی، اپنے بھتیجے کی حفاظت کر لیں گے۔ یہ گفتگو کھڑے ہو کر حضرت عباس نے کی۔ جواب میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا، آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان ہے پسند کیجیے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اس کے بعد بیعت ہوئی۔ اب ظاہری بات ہے جب بیعت ہوتی ہے تو پھر کچھ کنڈیشنز بھی رکھتے ہیں۔ تو بیعت کا واقعہ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول آپ ہم سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی میں ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں، یعنی مکہ سے مدینہ آ جاؤں، تو تم میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ یعنی جس طرح تم اپنے فیملی والوں کی پروٹیکشن کرتے ہو، اسی طرح میری بھی پروٹیکشن کرو گے۔ بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے، بدلے میں ان سب باتوں کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس سے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، صرف آخری دفعہ کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں کہا گیا ہے رسول اللہ نے قرآن کی تلاوت
اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا بن معرور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت ہم باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول اللہ سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگ یعنی یہود کے درمیان عہد و پما کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ اور ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یعنی ابو الحیثم بن تیہان کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ بیعت کر لیتے ہیں، ہم آپ کو مکہ مدینہ لے چلتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ مدینہ جا کر آپ یہ بات دیکھیے کہ ہماری یہود سے پہلے سے کیا چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو اللہ غلبہ دے دے تو آپ چھوڑ کر دوبارہ اپنے شہر واپس آ جائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ نے تبسم فرمایا اور پھر فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ ٹھیک۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفتگو شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے دو مسلمان جو 11 اور 12 نبوت کے سال ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے یکے بعد یکے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کریں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ یعنی کوئی بھی ایکسائٹمنٹ میں آ کے اور کوئی بھی اس طرح بیعت نہ کرے، بلکہ سب کو پتا ہو کہ بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کو تھوڑا سکپ کرتے ہیں، بعد بھی ہو رہی ہے۔ اوکے، یہ ساری باتیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ بیعت کی دفعات پہلے سے ہی طے چکی تھی، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک کہا، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت سعد کو بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبی طور پر وہی انہی بیعت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت بھی کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو النجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ باقی رہی دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد بیعت یہی حکم نبی کے لیے بھی ہے اور یہی حکم عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ 12 نقیب، نقیب سے مراد امبیسڈر کہہ لیں، ان کے سربراہ کہہ لیں۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں، اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ خزرج کے نقبہ اسد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، برا بن معرور، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن صامت اور سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، اور اوس کے نقبہ اسید بن حضیر، سعد بن خیثمہ، رفاع بن عبد المنذر۔ تو یہ کل 9 جو تھے نا وہ نقبہ تھے۔ جب ان نقبہ کا انتخاب ہو چکا
تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ نے ایک اور عہد لیا۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہیں۔ معاہدہ مکمل ہو چکا تھا، اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکاء پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جا لیں، اس لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی، خیمے والو، محمد کو دیکھو، اس وقت بد دین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ قریش پر ضرب لگانے کے لیے انصار کی مستعدی۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی ایک بات میں کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں سمجھ میں بات آگے چل کے سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو اجتماع ہوا تھا جس میں تقریباً 73 کے قریب لوگ تھے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو ینگ پیپل تھے، مطلب قوم کے بڑے بڑے لوگ نہیں تھے، مطلب نوجوان قسم کے لوگ تھے۔ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ اس مجلس میں نہیں آئے تھے، وہ مینا کے اندر ہی موجود تھے۔ جب صبح ہوئی تو جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے مدینہ کے سرداروں سے پوچھا بھی تم لوگوں نے کل کو بیعت کی ہے؟ تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں انہوں نے جا کے رات کو بیعت کی ہے، تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو نہیں گئے تھے۔ تو اس طرح خبر جو ہے نا اس پہ پردہ پڑا رہا۔ اب پتہ نہیں یہ بات آگے کہی بھی ہے یا نہیں کی، واللہ عالم، حقیقت یہی ہے۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤساء اور اکابرین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کرنے کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں عرض پرداز ہوا، خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جسے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔ لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ صرف نوجوان لوگ گئے تھے جو مسلمان تھے، جو مشرکین تھے مدینہ میں سے وہ تو خیمے کے اندر ہی تھے۔ کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتی نہیں ہے۔ بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس پہنچا، جو منافقین کا سردار ہے۔ وہ بھی کہنے لگا یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی، ان میں سے کسی نے ہاں یا نہ کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر رؤساء قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے۔ رؤساء مکہ تقریباً اسی یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کے قرائد میں وہ برابر لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے۔ اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جا پکڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے انہیں کی کھجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا، پھر انہیں مارتے پیٹتے بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا۔
لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینہ سے گزرتے تھے وہ سعد ہی کی پناہ سے گزرتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ایک بہت ہی بڑے با اثر اور بڑے ہی ایک سردار آدمی تھے۔ ادھر انصار ان کی ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں ہی وہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس میں محبت و وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جان سپاری، شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، یہ تھوڑا سا ان کا ہے۔ چلیں جی، اب مسلمانوں کو مکے کے علاوہ ایک دوسری جگہ مل گئی ہے جو کہ مدینہ منورہ ہے، جو مکہ سے زیادہ سازگار ہے۔ وہاں کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ سیف جگہ ہے۔ تو اب مدینے کا رخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکے کا دور ہے 13 سال کا، وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ اب صحابہ آہستہ آہستہ چپکے چپکے ہجرت کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم ہجرت کا سفر کا آغاز کریں گے۔ آج کے لیسن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔